سب سے پہلا نقطہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب آپ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو اکثر ان کا جواب یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح کے ملتے جلتے جوابات آپ کو ملیں گے کہ میرا نام جو بلاگز ہے، میں لندن کے ایک آفس میں کام کرتا ہوں، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں، مجھے فٹ بال اور باغبانی پسند ہے۔ آپ اس قسم کی گفتگو ہر وقت سنتے ہیں جب کسی شخص کو ٹی وی شو پر مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائے۔ لوگ اپنے آپ کی پہچان کرواتے ہیں اپنی جاب سے، اپنی انکم سے، اپنی پسند اور ناپسند سے، اور اس چیز سے جسے ہم پرسنالٹی یا شخصیت کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی مذاق اور پارٹی کرنا اچھا لگتا ہے، میں گھر پر رہنا پسند کرتا ہوں اور اچھی اور خاموش زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، اور بہت سی ایسی ہی چیزیں۔ کیا اگر جسے آپ کہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی، حتیٰ کہ آپ کی جنس، وہ اصل میں آپ ہوں ہی نہ، تو کیا اگر یہ تمام احساسات جو آپ محسوس کرتے ہیں ایک کمپیوٹر پروگرام کا حصہ ہوں جس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ آپ ہیں، تو فرض کریں اگر ہم کسی ایسٹروناٹ سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا ہے اور اس پر وہ اپنے اسپیس سوٹ کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دے کہ میں ناسا مارک 3 ہوں جو 1990 میں پیدا ہوا، تو پھر ہم اس ایسٹروناٹ کو دیوانہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ یہ ایسٹروناٹ کر کیا رہا ہے؟ ہم نے تو اس سے اس کی پہچان کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن یہ اپنی پہچان کے بجائے اپنے اسپیس سوٹ کی پہچان بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم یہی کہیں گے اسے فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس صورتحال میں اکیلا نہیں ہے۔ ہم انسان بھی بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہمارا اسپیس سوٹ ہیں۔ ایک اسپیس مین یا ایسٹروناٹ کیسے کام کر سکتا ہے اگر وہ یہی سوچتا اور سمجھتا رہے کہ وہ ایک اسپیس سوٹ ہے؟ تو پھر اس تصور سے بڑے لیول پر افراتفری اور الجھن پیدا ہوگی۔ آپ اپنے ارد گرد اس اسپیس سوٹ پر یقین رکھنے والی دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بڑے لیول پر افراتفری اور الجھن۔ کیا کوئی اور دوسرا راستہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ آزادی کے اس راستے پر پہلا انکشاف جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو آپ دیکھتے ہیں حقیقت میں وہ آپ نہیں ہیں۔ یہ ایک لاجواب بائیولوجیکل کمپیوٹر ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں اس دنیاوی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک سواری ہے، ایک ذریعہ ہے، نہ کہ آپ یا میں ہوں۔ اسپیس سوٹ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایسٹروناٹ دوسری دنیاؤں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اسپیس سوٹ کی طرح آپ کا جسم بھی یہی کام کرتا ہے۔ ہم ہمارے جسم نہیں ہیں، ہم ایک لامحدود شعور کا نام ہیں، وہ سب کچھ جس کا وجود ہے، ایک بے جوڑ انرجی فیلڈ جس کے اندر سب دنیاؤں کا وجود ہے۔ صرف ایک فرق جو ہر چیز میں ہے وہ ہے اویئرنیس کا لیول، یعنی آگاہی کا لیول، جو کہ ہم سب ہیں۔ جتنی زیادہ گہری آپ کی آگاہی ہوگی اتنی ہی آپ کے شعور اور ادراک کے لیول تک رسائی ہوگی، اور جتنا آپ اپنے آپ کو ایک فرد کے طور پر اور ہر چیز سے علیحدہ رکھ کر سوچیں گے اتنا ہی آپ اپنی لامحدود اکائی سے جو کہ آپ کی اصلی حقیقت ہے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم تقسیم اور علیحدگی کے دائرے یا حلقے میں رہتے ہیں کیونکہ ہم بھول چکے ہیں اپنی حقیقت کو اور اپنی لامحدود ساخت کو، کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ بھولنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے حقیقت کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ انسان ایک ہول یعنی سب کچھ کا حصہ ہے، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، جو کہ ٹائم اور اسپیس میں محدود ہے۔ آئنسٹائن نے اپنا خود مشاہدہ کیا اور پایا کہ اس کے خیالات اور احساسات باقی ہر چیز سے علیحدہ ہیں، ایک قسم کا نظری دھوکہ جو کہ اس کے شعور میں ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہمارے لیے ایک قسم کا قید خانہ ہے جس نے ہمیں ہماری ذاتی خواہشات کو اور ہماری الفت کو ان چند لوگوں تک محدود کر دیا ہے جو ہمارے قریب ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم درد مندی اور رحم والے سرکل کو بڑھا کر تمام زندہ چیزوں اور تمام نیچر کو اس کی اپنی خوبصورتی میں قبول کریں تاکہ ہم اپنے شعوری قید خانے سے نجات حاصل کر سکیں۔ حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ ہم قبول کریں کہ ہم ایک لامحدود شعور ہیں، یا جسے ہم لامحدود آگاہی کا نام دیتے ہیں۔ یہ شعور کا وہ لیول ہے جو کہ جانتا ہے کہ وہ ہر چیز ہے۔ ایک پانی کے قطرے
اور ایک سمندر کے درمیان فرق کو سوچ کر دیکھیں۔ وہ پانی کا قطرہ ایک تقسیم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک انفرادی میں ہے جس کا تعلق ہر چیز سے منقطع ہو چکا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں بل بلاگس ہوں، میں ایتھل جونز ہوں، لیکن اگر آپ وہی پانی کے قطرے کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سمندر کہاں ختم ہوتا ہے اور پانی کا قطرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل نہیں بتا سکتے، کیونکہ پھر وہاں نہ تو کوئی آغاز ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اختتام، نہ کوئی الفا اور نہ ہی کوئی اومیگا، کیونکہ وہاں پھر ہر چیز ایک ہو جاتی ہے۔ اس لیول پر کوئی ہم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پھر صرف ایک لامحدود میں ہوتی ہے۔ اس سمندر کا ایک حصہ پرسکون، پرامن اور دوسرا برہم اور پرجوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک وہی سمندر ہوتا ہے، پھر بھی وہ وہی ایک اکائی ہی ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ وہی ایک سمندر ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک لامحدود آگاہی ہوتے ہیں، اور ہم لفظی طور پر اس سے کبھی منقطع نہیں ہو سکتے۔ تاہم جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو ہم تقسیم کی اصطلاح میں اور ایک پانی کا قطرہ ہونے کے وجود میں الجھ سکتے ہیں، اور تب پھر ہم ایک چھوٹے سے لینس کے ذریعے جو ہمارے دماغ میں اس وقت بن جاتا ہے، اس کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لینس وہی سمجھتا ہے جس پر اس کا یقین ہوتا ہے، اور ایک ایسے مشاہدے کو ظہور میں لاتا ہے جو اس یقین سے میچ کرتا ہو۔ اسی طرح اگر آپ چھوٹا سوچتے ہیں تو یقیناً آپ حقیقت میں چھوٹے ہی ہوں گے، اگرچہ آپ ایک لامحدود پاسبلٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح کی حالت اس کی ہے جسے ہم انسانیت کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک سمندر کی طرح ہیں، ایک لامحدود آگاہی ہیں، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ایک کمزور اور بے معنی پانی کے قطرے کی طرح ہیں۔ ہم لوگ اپنی شناخت ایک تقسیم اور مختلف حصوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ ایک اکائی کے طور پر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں ہماری اصلی حقیقت کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا، جس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی یہ لامحدود میں صرف ایک بائیولوجیکل کمپیوٹر ہے، جسے ہم لوگ ظاہری جسم کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو کتنے ہی مذاہب دعویٰ کرتے نظر آئیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، جنہیں یہ لوگ گاڈ کا نام دیتے ہیں، کہ آپ ایک گستاخانہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اہم کانہ چیزیں وہی ڈیزائن کرتے ہیں جو ان مذاہب کو کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں کمپیوٹر لیول کی سوچ میں قید کر سکیں، اور یہ وہی لیول ہے جس لیول پر وہ ہمیں آسانی سے کسی بھی سمت میں موڑ سکتے ہیں اور ہانک سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو لاشعوری لوگ کہوں گا جنہوں نے اپنے جسم کو ایک کمپیوٹر کی حیثیت سے مان لیا ہے، اور ان لوگوں کو شعوری لوگ کہوں گا جو خود کو ایک عظیم اکائی سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہر چیز جس کا کوئی وجود ہے وہ شعوری ہے، پر ان سب میں آگاہی کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ لیکن میں اب سے شعوری اور لاشعوری کی اصطلاحات ہی استعمال کروں گا تاکہ اس موضوع کو جتنا ہو سکے آسان بنا سکوں۔ اس تعریف کی رو سے تمام کی تمام انسانی آبادی لاشعوری میں جی رہی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا، بلکہ وہ اپنے جسمانی بائیولوجیکل کمپیوٹر کا تعارف کرواتا ہے۔ خوش قسمتی سے اب ہم اس دور میں ہیں جہاں سے یہ سب کچھ تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔